نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ آخرت اسلام کے عقائد میں سے توحید و رسالت کے بعد تیسرا اہم عقیدہ ہے جو اس بات پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیتا ہے کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، ایک دن اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ موت کے بعد انسان فنا نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد ایک اور جہان آباد ہوگا۔ دوبارہ تمام انسان زندہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور پھر تمام انسانوں کا زندگی کے اعمال کا حساب اور کتاب ہوگا۔ اس حساب کتاب کے بعد تمام انسان دو مقام میں سے ایک مقام میں ہمیشہ رہیں گے جو اعمال کہ جزا یا سزا کی صورت میں متعین ہوگا، یعنی جنت یا جہنم۔ عقیدہ آخرت کے بنیادی اجزاء وہ یہ ہیں کہ اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت ایک یقینی حقیقت ہے جس کے وقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی مختلف نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ زمین پر زلزلے، فتنے اور فساد بڑھ جائے گا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، دجال، یأجوج ماجوج اور دعوت الارض کا ظہور ہوگا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے جس سے ساری کائنات فنا ہو جائے گی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور تمام مردے اپنے قبروں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ ہر شخص کے اعمال کا حساب اور کتاب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میزان یعنی ترازو قائم کرے گا جس میں نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے آسان حساب ہوگا جبکہ گناہگاروں کا حساب سخت ہوگا۔ پلسرات ایک نہایت باریک اور تیز دھار والا راستہ ہے جو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ مومن اس پر آسانی سے گزر جائیں گے جبکہ کافر و منافق اس میں گر جائیں گے۔ جنت نیک اعمال کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں داخل کیا جائے گا جہاں پر ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی جن کا دنیا میں تصور بھی ناممکن ہے، جبکہ جہنم یہ کافر و گناہگاروں کو اس کے لیے بنایا گیا ہے اور اس میں ان کو ڈالا جائے گا جہاں انہیں شدید عذاب ہوگا۔ عقیدہ آخرت میں ان باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، قبر میں امتحان یعنی منکر نکیر کے سوال و جواب۔ قبر میں آسائش یا سختی یعنی عذاب قبر ہوگا۔ دوسرا یہ کہ بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اس پر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور پھر تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے حساب کتاب کے لیے حاضر کیا جائے گا۔ یوم قیامت یوم جزا ہے۔ حساب کتاب جزا سزا پر ایمان لانا کہ ہر انسان کے ہر عمل کا حساب ہوگا اور اسے بدلہ ملے گا۔ چوتھا یہ کہ جنت اور دوزخ پر ایمان کے آخری ٹھکانہ یہی دو جگہ ہے۔ جنت بے پایا نعمتوں کا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار رکھا ہے، ایسی جنت کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں خیال آیا۔ جبکہ جہنم یہ عذاب کا گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں کے لیے تیار کیا ہے جنہوں نے انکار کیا۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت یہ ہے کہ عقیدہ آخرت ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہماری موجودہ زندگی ایک امتحان ہے اور اس کے بعد ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ یہ عقیدہ آخرت انسان کو دنیا میں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ عقیدہ آخرت اخلاقی نظام کو مضبوط کرتا ہے، یعنی جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے اعمال کا حساب ہوگا تو وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور برے کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت معاشرتی اصلاح کرتا ہے، یعنی جب لوگ آخرت کے حساب اور کتاب پر یقین رکھتے ہیں تو وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں۔ عقیدہ آخرت عدل و انصاف کا یقین دلاتا ہے۔ دنیا میں کئی بار ظالم کو سزا نہیں ملتی اور مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو انصاف فراہم کرے گا۔ عقیدہ آخرت صبر و استقامت پیدا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ مشکلات اور آزمائشوں میں صبر کی تلقین کرتا ہے کیونکہ مومن جانتا ہے کہ آخرت میں اس کے صبر کا بہترین بدلہ ملے گا۔
عقیدہ آخرت دنیاوی لالچ اور حس سے نجات دلاتا ہے، یعنی جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ دنیا کے عارضی فائدوں کے پیچھے اندھا نہیں بھاگتا بلکہ حلال طریقوں کو اختیار کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت عبادات اور نیک اعمال کی ترغیب دیتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت، صدقہ اور خیرات اور دیگر نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے تاکہ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ دنیاوی لذتوں میں مشغول ہو جاتے اور انجام سے غافل ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ آخرت ایک سچا اور یقینی عقیدہ ہے جسے قرآن اور حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس پر ایمان لانے سے نہ صرف انسان کی دنیاوی زندگی سنورتی ہے بلکہ اسے آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے مطابق گزارے، اور اس کا طریقہ دین اسلام کے مطابق عقیدہ اور عمل اختیار کرنا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی نعمتیں حاصل کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔